ناظرین، آج کی ہماری کہانی بنی اسرائیل کی ظالم ملکہ، وہ ملکہ جو کتوں کی غذا بن گئی۔ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی عزابیل کی خوبصورتی کے چرچے ہر سو عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ، جس کا نام اخیب تھا، اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیقی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اخیب اول درجے کا رن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ عزابیل کے کہنے پر آ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح یہ سامریہ شہر کا نام بالبک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیا بھی تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ عزابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تب یرمیا اخیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹائے۔ اخیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملک عزابیل پوجا میں خلل پڑنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر یرمیا کے سینے میں کھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور عزابیل پر جمی رہی۔ آپ نے مرنے سے پہلے عزابیل سے کہا، تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد رن مرید اخیب اور عزابیل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ عزابیل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مابعوث کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جیلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور، اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئیں، مگر نتیجہ پیسو قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات عزابیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی یہ نشانی تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔
یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی، بارش خوب برسی اور خوشحالی لوٹ آئی۔ عقیب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، اور یہ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی۔ یوں یہورام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام اور عقیب نے آپ کی بات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آباد تھے، جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی، سارے شہر میں لوٹ مار کر کے شہر کو آگ لگا دی۔ ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی اور ہر گھر کو اجاڑ کر راکھ کر دیا۔ عقیب بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا یہ ایک نبی اور اللہ کے ولی کی بد دعا تھی، جس نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ غریب کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اور جب غریب کی آہ نکلتی ہے تو چاہے وقت کا فرعون ہو، وقت کا شاداد ہو، یا کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی ہو، جب اسے غریب کی آہ لگتی ہے تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن کر رہ جاتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔